یہ بوکے بہت بڑا ہے میڈم، فرنٹ سیٹ میں خراب ہو جائے گا، وہ احترام سے کہہ رہا تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، یہ اتنے مشورے دینے کی عادت کیوں ہے تمہیں؟ وہ تڑخ کر بولی تو سعد کا چہرہ سرخ پڑا، کنپٹی کی رگیں ابھر گئیں۔ اس نے دانت بھینچ کر گہری سانس لی۔ کنٹرول سعد، کنٹرول۔ خود پر قابو پاتے بمشکل کچھ کہنے سے روکا اور بوکے اٹھا کر فرنٹ سیٹ پر ڈال دیا۔ آرام سے، پھول ہیں، خراب ہو جائیں گے۔ وہ پھر غصیلے انداز میں بولی، مگر سعد انسنی کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر چلا آیا۔ تم اتنے منہ کیوں بناتے ہو؟ کسی جاگیردار کے بیٹے ہو؟ بولو، یا کسی زمیندار کے؟ مجھے ایٹیٹیوڈ مت دکھایا کرو، ایک سیکنڈ لگے گا تمہیں نوکری سے نکالنے میں۔ سعد چہرے کو بمشکل بے تاثر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بتا نہیں سکا کہ زمیندار کا ہی لاڈلا بیٹا ہے اور اس کی ضد اور انا اسے ایک امیر زادی کا ڈرائیور بنا کر چھوڑ گئی تھی۔ سوری تک نہیں کہہ سکتے؟ پھر تلخ ہوئی تو سعد نے شیشے میں پیچھے بیٹھی ساشا پر ایک کڑی نگاہ ڈالی، لیکن وہ دیکھ نہیں سکی کیونکہ وہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ سوری میڈم، خود پر جبر کرتے وہ بولا تو ساشا تنزیہ ہنکارا بھرتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ جبکہ اس کے دوستوں نے اس کے ڈرائیور کی تعریف کی تھی، تب سے ہی وہ باقی ڈرائیورز کو پوچھتی تک نہیں تھی۔ آج اس کی کچھ کزنز بیرون ملک سے آ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی وہ بھی اس کے ڈرائیور کی پرسنالٹی دیکھ کر اس سے مروب ہو کہ ساشا کا ڈرائیور تک ایک پہنچی ہوئی چیز ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ سعد وہیں کھڑا رہا، گاڑی سے ٹیک لگائے، ہاتھ سینے پہ باندھے، وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ دھوپ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ سفید قمیض شلوار پہنے وہ آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب وہ آتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ دو مزید لڑکیاں تھیں جو سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھیں۔ یہ تو تمہاری گاڑی ہے نا؟ اور یہ کون ہے؟ تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ بوائے فرینڈ؟ جسٹ شٹ اپ، وہ کھلکھلائی۔ اس کے دوست نے الجھن آمیز انداز میں اسے دیکھا، پھر سامنے کھڑے شخص کو۔ ڈرائیور ہے میرا۔ ڈرائیور؟ سیریسلی؟ او مائی گاڈ، ڈرائیور ہے یا کوئی ہیرو؟ وہ اسے دیکھتی سرگوشی کرتی ہوئی بولی۔ اس دوران وہ گاڑی کے قریب آ چکی تھی۔ ہیرو؟ مائی فٹ، خیر سمجھتا تو یہی ہے وہ خود کو۔ وہ بڑبڑائی، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ سامان لیے چلے آ رہے ہیں، اتنا نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ کر سامان ہی اٹھا لوں؟ اور بوکے کہاں ہے؟ وہ دانت پیستی سے کہہ رہی تھی۔ نکال کر پیش کون کرے گا؟ وہ اپنی دوستوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی بول رہی تھی۔ سعد نے چشمہ اتارتے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ میڈم، ہمارے یہاں رواج ہے کہ مہمانوں کو تحفے میزبان ہی پیش کرتا ہے، ان کے ملازم یا ڈرائیور نہیں، اس لیے میں نے خود سے نہیں نکالے، وہ مجھے لگا آپ خود دیں گی، آخر کو آپ کے خاص دوست ہیں، یہی تو کہا تھا نا آپ نے؟ وہ اپنی سنہری آنکھیں اس پر جمائے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور نمرا، ہادیہ متاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نکال کر تو میرے ہاتھ میں دے سکتے ہو نا؟ بالکل، کیوں نہیں؟ سنجیدگی سے کہہ کر بوکے سے پکڑایا۔ ساتھ میں دونوں سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کچھ زیادہ ہی بولتا ہے یہ، وہ بڑبڑائی اور وہ تینوں گاڑی میں سوار ہوئیں۔ سعد نے گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس شاندار گھر کے باہر رکی جو جدید طرز زندگی کی سہولیات کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ سعد ان کا سامان اتار کر گیٹ پر رکھ کر اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس نے سامان ادھر ہی چھوڑ دیا؟ ہاں، یہ اندر نہیں آتا، کچھ زیادہ ہی تنگ ذہن ہے یہ، وہ بڑبڑائی، مگر نمرا گردن گھمائے سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیکن کتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ڈرائیور تمہیں کہاں ملا؟ کتنا پیارا بولتا ہے، وہ کتنا ریزروڈ ہے، اوپر سے سنہری آنکھیں، اف، میرا تو اس پر دل آ گیا ہے۔ کچھ دن اس کے ساتھ رہو گی تو غصہ ہی آئے گا بس، وہ بڑبڑائی۔ ایسا لگتا ہے ڈرائیور بن کر احسان کیا ہے مجھ پر، چڑچڑے پن سے کہتی وہ اندر کی طرف بڑھی۔ نمرا اور ہادیہ ساتھ تھے، دوسری طرف وہ اپنے کوارٹر میں بازو گردن تلے رکھے اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں کھو چکا تھا۔ کہاں چترال اور کہاں کراچی، اس کی زندگی کے 24 سال بہت خوبصورت تھے۔ چترال کی ایک گاؤں میں اس نے آنکھ کھولی تو ہر طرف بس پیار ہی پیار تھا۔ اس کا باپ گاؤں کے زمینداروں میں سے ایک تھا، بڑا گھر، کھاتا پیتا گھرانہ، اپنا باڑہ، اپنی زمینیں، اپنے باغ، اور پھر وہ پڑھنے کے لیے کراچی آ گیا۔ بزنس میں بیچلرز کی ڈگری لیے وہ جاب کرنا چاہتا تھا، کسی اچھی کمپنی میں، کسی اچھی پوسٹ پر،
کیونکہ وہ زمینداری کا شوق نہ رکھتا تھا، جبکہ اس کے والد چاہتے تھے وہ بڑے بھائیوں کی طرح زمین سنبھالے، باڑے پر نگرانی کرے، اور وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ نہیں بابا، میں نہیں کروں گا یہ سب۔ اور ہاں، قائد چاچا زرمینہ کے لیے آس لگائے بیٹھے ہیں، انہیں منع کر دیں، میں زرمینہ سے شادی بھی نہیں کروں گا۔ اس بات تو جیسے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، زرمینہ حارث کو پسند کرتی ہے۔ چچا کیوں زبردستی اسے مجھ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جس کے دل میں پہلے ہی کوئی اور ہو۔ تمہیں شہر بھیج کر ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرنا بھول گئے ہو، تم ہماری روایات بھول گئے ہو۔ کس طرح تم کہہ رہے ہو کہ تم شادی نہیں کرو گے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح انکار کرنے کی؟ جانتے بھی ہو اگر قائد کو معلوم ہو تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ عمر دراز خان اس پر چلا رہے تھے۔ بس کریں عمر، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ شازیہ خاتون جہاں بیٹے کی ڈانٹ پھٹکار پر پریشان تھیں، وہیں شوہر کی صحت کو لے کر بھی فکر مند تھیں۔ میں کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہا بابا، اور تعلیم کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ میری تعلیم نے مجھے یہ سب کچھ نہیں سکھایا، یہ میرا شعور ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں، میری مرضی ہے، میرا دل ہے۔ اتنا پیسہ کہ آپ نے اس لیے خرچ کیا ہے کہ میں اپنی تعلیم ضائع کر لوں؟ خاندانی زمینیں سنبھالنے سے تمہاری تعلیم کس طرح ضائع ہو گئی؟ اور تم نے بغیر کسی تحقیق کے کیسے مان لیا کہ زرمینہ حارث کو پسند کرتی ہے؟ اس نے مجھ سے خود کہا ہے، میں کیوں بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگاؤں گا؟ وہ چڑچڑے پن سے کہہ رہا تھا۔ وہ پچھلے ہفتے ہی گاؤں کا سرپنچ بنا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اس کی بیٹی کو رد کر کیا ہے تو وہ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ آپ کے بھائی ہیں وہ بابا، آپ انہیں سمجھائیں، زبردستی تو رشتے نہیں ہوتے۔ ارے آج تک یہاں پر ہر رشتہ بڑوں کی مرضی سے ہوا ہے اور وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، کہاں کی زبردستی؟ کیا آج تک ہم زبردستی کرتے ہیں سب کے ساتھ؟ وہ سب سمجھوتے میں خاموش رہتے ہیں بابا، لیکن میں نہیں رہ سکتا، میں خاموش رہ ہی نہیں سکتا۔ میری زندگی ہے اور اسی میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ وہ ضدی تھا، ہمیشہ سے خود سر اور اپنی مرضی کا مالک، چاہے کتنی بھی کوشش کر لی جاتی، اس کے موقف سے پیچھے ہٹانا ناممکن تھا، اور یہ بات خود عمر دراز خان بھی جانتے تھے۔ اور یوں وہ ایک روز بغیر کسی کو بتائے چترال سے کراچی آ گیا۔ اس کی اردو یہاں تعلیم کے دوران بہت بہتر ہو گئی تھی، مگر لہجے میں پشتون جھلکنے واضح تھی۔ اس نے کراچی آ کر نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ وہ اپنی ڈگری کے حساب سے دفاتر میں سی وی بھیج چکا تھا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتے، مگر 2-3 دن بعد ہر طرف سے انکار ہو جاتا، اور کچھ دن بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے پیچھے اس کے چچا قائد خان کا ہاتھ ہے، جو چاہتا ہی نہیں کہ وہ اپنی ضد پوری کرے۔ لیکن ضد تو وہ تھی ہی نہیں، اس کی زندگی کا فیصلہ تھا جسے وہ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا تھا۔ کافی مہینے تک مختلف شہروں اور کمپنیز میں جانے کے بعد اس نے ہار مان لی، لیکن وہ اب بھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اب یہ اس کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسے کسی کے گھر چوکیدار یا ڈرائیور بننا منظور تھا، مگر دوبارہ گاؤں وہ کبھی نہیں جائے گا۔ بیٹا، کب تک ایسے ضد لگا کر رکھو گے؟ تم جانتے ہو اپنے باپ چچاؤں کو، پھر کیوں ضد کر رہے ہو؟ واپس آ جاؤ، تمہارے چچا نے تمہاری تصویر جانے کدھر کدھر بھیج رکھی ہے کہ کوئی تمہیں نوکری پر نہ رکھے۔ جانتے ہو تم، قبائلی سرداروں کے یہی حربے ہوتے ہیں۔ ہوا کریں امی، لیکن سعد ان کی ضد سے ہار مان کر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب بھی آؤں گا تو اپنی مرضی سے ہی آؤں گا۔ اور یوں وہ تقریباً 2 سال کسی بینک کے چوکیدار کی نوکری کرتا رہا، اور پھر کسی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ کر اس نے ایک امیر آدمی کے گھر ڈرائیور کی نوکری شروع کر دی، لیکن واپس گاؤں نہیں گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے چچا نے زرمینہ کو ابھی تک اسی کے انتظار میں بٹھا کر رکھا ہوگا۔ وہ ضد میں سب کچھ قربان کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی۔ وہ سوچوں میں گم گہری نیند میں جا چکا تھا، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اونگتے ہوئے اٹھا، فون کان سے لگایا۔ جی میڈم، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف تحکم بھرے انداز میں پوچھا گیا۔ کوارٹر میں۔ کم آؤٹ سائڈ، وی ہیو ٹو گو سم ویئر۔ شیور، آئی ایم کمنگ۔ اس نے بھی انگریزی میں جواب دے کر فون بند کر دیا۔ دوسری طرف وہ منہ کھولے فون اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ فون کی What the hell? He answered me in English with a good accent. اسی پل نمرا کھلکھلائی۔ تو کیا پتہ پڑھا لکھا ہو، تم ایسے حیران کیوں ہو؟ ساشا نے سر جھٹک دیا۔
یہ عجیب و غریب ڈرائیور اسے ہر روز نئے طریقے سے حیران کرتا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس باہر آتا دکھائی دیا۔ پرفیوم تک لگایا ہوا تھا۔ نمرا نے ساشا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ ناک چڑھا گئی۔ ساتھ کی ان پر نگاہ پڑی تو وہ چہرے پر ناگواری چھائی، مگر اگلے پل اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ گہرے گلے کی میکسی پہنے ساشا نے بال کھولے ہوئے تھے، جبکہ نمرا کی ڈریس کچھ زیادہ ہی چھوٹی تھی۔ ڈو یو اسپیک انگلش؟ نمرا نے گاڑی میں سوار ہوتے اس سے پوچھا، جس پر اس نے چونک کر شیشے میں ساشا کو دیکھا۔ ساشا نمرا کو گھور رہی تھی کہ اس نے کیوں یہ سوال کیا۔ اب وہ سمجھے گا میں اس کو اتنی اہمیت دیتی ہوں کہ اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں۔ یس آئی ڈو، واٹس دا میٹر؟ نمرا، جو اس کا ایکسنٹ دیکھنے کے لیے متجسس سے ستائشی انداز میں اسے دیکھا۔ نتھنگ، یو ہیو اے نائس ایکسنٹ۔ تھینکس۔ وہ بغیر کسی تاثر کے جواب دیتا گاڑی چلاتا رہا۔ وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ساشا اسے گھور کر چپ کرواتی رہی۔ ویسے کہاں سے ہو تم صاحب؟ چترال سے ہوں۔ نمرا کے دلچسپ محسوس کرتے اس نے اپنا انداز بے نیاز ہی رکھا۔ اسٹاپ اٹ نمرا، باؤنڈریز کا خیال رکھا کرو۔ ہر کسی سے باتوں میں لگ جاتی ہو۔ وہ میرا ملازم ہے، تمہارے بچپن کا دوست نہیں۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ گاڑی کے باہر دیکھنے لگی۔ نمرا کو اس کا انداز برا لگا، مگر وہ کچھ نہ بولی، مگر اسے خود سے زیادہ ڈرائیور کے لیے برا لگا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان باتوں سے بے نیاز گاڑی چلا رہا تھا۔ ہم پارٹی میں جا رہے ہیں اور تم یہیں رہو گے، انڈرسٹینڈ؟ ساشا نے کھڑکی سے جھکتے اسے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر سر ہلا گیا، اور ساشا کو اس کے یہی انداز چبھتے تھے۔ اس کی بے نیازی اور یہ رسانیت اسے تیش دلاتے تھے۔ جب کوئی ہم سے بات کرے تو اس کی طرف دیکھ کر جواب دیتے ہیں ساتھ، ورنہ یہ بد اخلاقی اور بدتمیزی کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ تلخی سے بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا میڈم، مگر میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا، یہی میرا آپ کے لیے احترام ہے۔ وہ اپنا فون کھولتا بے نیازی سے بولا۔ ساشا نے دانت پر دانت جماتے اسے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر نمرا اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کیوں اتنا ستاتی ہوئے اسے؟ کتنا پیارا اور اچھا لڑکا ہے۔ وہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تبے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب میں اس سے بات کر رہی تھی تب میری طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا وہ۔ نمرا نے ساتھ کی حمایت کی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی متاثر نہیں ہو رہی اس 2 ٹکے کے ڈرائیور سے؟ 2 ٹکے کا؟ نو وے، کہیں سے کہ وہ 2 ٹکے کا لگے۔ میں تو سوچ رہی تھی اس سے فرینڈ شپ کروں۔ تم عامر گیلانی کی بھانجی ہو میڈم، اپنے اسٹینڈرڈ کا کچھ تو خیال کرو۔ وہ ناک چڑھا کر اندر کی جانب بڑھ گئی تو نمرا اس کے پیچھے لپکی۔ جانتی ہوں تم بہت مغرور ہو ساشا، مگر اس ڈرائیور کے ساتھ تمہاری روڈنس کا لیول کچھ الگ ہے۔ سچ بتاؤں، کہیں تم اس سے obsessed تو نہیں ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے جو میں اس کے جنون میں پڑ جاؤں گی؟ ساشا بھڑک گئی۔ سنہری آنکھیں، خمار آلود، سنہرے بال ہیں، قد نارمل ہے، مگر باڈی، مائی گاڈ، اس کے فیچرز دیکھے، جیسے ایک ایک نقش بڑی فرصت سے رکھے ہوں اللہ نے۔ اوپر سے آواز بھی اچھی ہے، بولنے کا طریقہ بھی ہے، رکھ رکھاؤ والا ہے، کوئی عام ڈرائیور نہیں ہے۔ پھر کیوں کوئی لڑکی اس سے obsessed نہیں ہوگی؟ بولو، میں ایک دن میں اس کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو رہی ہوں، پھر تم تو پتہ نہیں کب سے اسے نوکری پر رکھے ہوئے ہو۔ کیا پتہ اس کی پرسنالٹی سے تم جیلس؟ او جسٹ شٹ اپ، کین یو پلیز اسٹاپ؟ ساشا اس کی باتوں پر ہاتھ جھلاتی اندر ناچتے تھرکتے بدنوں کے بھیڑ میں کھو چکی تھی۔ وہ باہر اپنے فون میں مصروف کوئی گیم کھیل رہا تھا، اس آفت سے بے نیاز جو کچھ دیر میں اندر برپا ہونے والی تھی۔ وہاں تیز میوزک کی آواز تھی اور وہ نمرا کو لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ناچ گانے کر رہی تھی۔ ہے ساشا، یو لک ہاٹ، کم ڈانس وتھ می۔ جنید خان جھومتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنا چاہا، جسے ساشا نے فوراً جھٹک دیا۔ ناٹ ٹوڈے جنید۔ اس نے دوستانہ انداز اپنایا، جانتی تھی یہ ڈھیٹ ہے، کبھی نہیں سدھرے گا۔ کم آن ڈارلنگ، ہیو فن وتھ می۔ میں نے کہا نا نہیں جنید، آج نہیں، میں اپنے مہمان کے ساتھ ہوں۔ وہ کچھ سختی سے بولی۔ چلی جاؤ ساشا، فضا نے اسے ٹھوکا دیا۔ اپنے مہمانوں کو بھی ساتھ لے آؤ، میرے پاس بھی دوست ہیں، آج تو انکار مت کرو، میری سالگرہ ہے جانم۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈانس فلور کی طرف لے جا رہا تھا۔ نمرا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں پلیز، وہ منع کر چکی ہے، آپ کو سنائی نہیں دیا؟ نمرا نے جنید کو جھڑکا۔ اوہ، تو تم ہو بلبل کی مہمان،
ہم دوست ہیں پیاری، ہمارے بیچ چلتا ہے اور مجھے ساشا کبھی انکار نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی جھوم رہا تھا۔ لیو مائی ہینڈ جنید۔ ساشا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ پچھلے کافی عرصے سے ساشا سے دوستی چاہتا تھا، مگر ساشا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ اس سے دور رہنے کی ہمیشہ کوشش کرتی تھی، مگر وہ کہیں نہ کہیں سے آ دھمکتا تھا، اور آج بھی یہی ہوا۔ سونے پہ سہاگا وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ساشا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اس کے ہاتھ میں قریبی میز پہ دھرا گلاس آیا۔ اس نے وہی اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس نے یکدم اسے چھوڑا تو وہ نمرا کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ پیچھے ایک شور بلند ہوا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے دوڑتی گاڑی تک آئی تھی۔ سعد انہیں اس حالت میں دیکھتا جلدی سے گاڑی سے نکلا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں یوں بھاگ کیوں رہی ہیں؟ جلدی گاڑی سٹارٹ کرو۔ اسی پل پیچھے سے ایک گلاس سے وار کیا گیا۔ اس سے قبل کے گلاس ساشا کو لگتا اور نے ہاتھ سے گلاس کا وار روکنا چاہا۔ گلاس چھناکے سے ٹوٹا اور سعد کا ہاتھ زخمی ہوا۔ کچھ لڑکے دوڑ کر اس گاڑی تک آئے، مگر سعد نے ان دونوں کو دھکیل کر پیچھے کیا۔ وہ دونوں اندر گاڑی میں بیٹھی نیچے کو جھکی تھیں۔ دونوں کی سانسیں تیز اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کہیں وہ تمہارے ڈرائیور کو کچھ نہ کر دے۔ نمرا باقاعدہ رو پڑی تھی۔ یہ لڑکی ہمارے حوالے کرو۔ ایک آواز پر ساشا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ زبان کو لگام دو اور پیچھے ہٹو۔ سعد کی خطرناک حد تک سنجیدہ آواز پر گاڑی میں چھپی ساشا اور نمرا ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ دیکھو، بیچ میں مت پڑو، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ اسے دھمکا رہے تھے۔ وہ لڑکیاں میری ذمہ داری پر یہاں آئی ہیں، اور اگر تم ان تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے میری لاش گراؤ۔ لیکن اگر مجھے کچھ ہوا تو کیا تم قائد خان شنواری کو جانتے ہو؟ اس کا داماد ہوں میں۔ ایک قبائلی سردار کی بیٹی کو بیوہ کرنے کے جرم میں تمہارے خاندان کی ساری عورتیں بیوہ کر دی جائیں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ بعد میں تم جو چاہے کرو، مگر میں اپنی پناہ میں ٹھہری عورتیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اس لیے بہتر ہے مجھے جانے دو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسی پل پیچھے سے جنید اپنے پھٹے پھوٹے چہرے پر ہاتھ رکھے وہاں آیا تھا۔ سعد خان شنواری، وہ کہہ کر گاڑی میں سوار ہونے لگا تو اس نے نیفے سے پسٹل نکال کر ان پر تانے رکھی اور بڑی مہارت سے گاڑی وہاں سے نکال لی۔ وہ دونوں کسی لٹے ہوئے جواری کے مانند سیدھی ہو کر سیٹ پر بیٹھیں تو سعد نے ان پر نگاہ تک نہ ڈالی اور نہ کوئی سوال کیا۔ وہ دونوں بھی گہرے شوق میں تھیں۔ گیلانی ہاؤس میں اس وقت کسی عدالت کا منظر تھا۔ عامر گیلانی فریدہ خانم کو غصیلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ قریب ہی ہادیہ، جو نمرا سے کچھ سال چھوٹی تھی، جس کا آج ہی امریکہ سے آنا ہوا تھا۔ دوسری طرف عائشہ بیٹھی تھی، جو ساشا کی چھوٹی بہن تھی۔ تمہاری بیٹی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے فریدہ، جانتی ہو کچھ دیر قبل سینئر منسٹر عمر خان کے بیٹے کے منہ پر کانچ کا گلاس توڑا ہے اس نے، اور ویڈیو سارے زمانے میں وائرل ہو رہی ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں کمیونٹی میں کہ ایک مشہور و معروف نیورو سرجن عامر گیلانی کی بیٹی کلب پارٹیز میں جاتی ہے، یہ حرکتیں کرتی ہے؟ وہ فریدہ خانم پر چلا رہے تھے۔ ہادیہ لب بھینچے یہ منظر دیکھ رہی تھے۔ پتہ نہیں کیسے وہاں سے بچ کر آئی ہے، یقیناً سعد کی بدولت، ورنہ کیا وہ ایسے ہی جانے دیتا اسے؟ وہ سخت لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ پوچھ نہیں رہے کہ ہوا کیا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ صرف اس لیے آپ مجھے ہر سچویشن میں قصوروار ٹھہراتے ہیں کیونکہ میں میڈیکل فیلڈ میں نہیں آئی اور آپ کے سارے بچے آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ تڑق کر کہہ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ٹھیک ہے، بند کرتی ہوں بکواس، مگر میری بکواس بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ دیکھ رہی ہو کتنی بولڈ اور بدتمیز ہے یہ؟ وہ اب کے فریدہ خانم پر چلائے تھے۔ آج کے بعد یہ گھر سے نہیں نکلے گی، میں بتائے دیتا ہوں۔ اگر اس نے گھر سے قدم باہر نکالا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ حلق کے بل چلاتے اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سب سن رہی ہو۔ اسے جو چاہیے اس کے کمرے میں لا کر دو، اسے کہہ دینا اپنی شکل بھی مت دکھائے مجھے۔ وہ تن فن کرتے اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ آج تک میرے کسی بچے نے مجھے اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا اس لڑکی نے کیا ہے۔ میں ایک مقدس پیشے سے جڑا کامیاب انسان، اور یہ میرے ماتھے کا کلنک ہے۔ وہ مسلسل چلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ موم، ڈیڈ کو سنبھالیں جا کر، ان کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کی چھوٹی بیٹی نے فکر مندی سے کہا تھا۔ ان کا بی پی شوٹ کرے یا نہ کرے، میری جان ان دونوں باپ بیٹیوں کے جھگڑوں میں ہی جائے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔
اسی رات کو باری باری اس کے دونوں بھائی اس کے کمرے میں آئے اور باپ کی بگڑی طبیعت پر اسے بے نقط سنائی۔ وہ سنتی رہی۔ کسی کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، مگر یہ فکر ہے کہ اس نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، اسکینڈل کھڑا کر دیا، گیلانی ہاسپٹل کا نام خراب ہوا۔ وہ سسک کر رو دی۔ پلیز مت رو۔ نمرا اکثر اس کے منہ سے اس گھر میں اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے قصے سنتی تھی، کیونکہ وہ میڈیکل فیلڈ میں نہیں تھی۔ باپ کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ نہ دھیان دے پائی، نہ داخلہ حاصل کر پائی، کیونکہ وہ دیگر بہن بھائیوں جتنی ذہین نہ تھی، مگر حسین بلا کی تھی۔ اس کی شخصیت ان سب سے نکھری ہوئی تھی۔ اس کی کلاس، اس کا رکھ رکھاؤ سب سے الگ تھا، اور اسے جس توجہ گھر سے نہ مل سکی تھی وہ کمیونٹی میں ملی تھی۔ اس کا سوشل سرکل اس سے متاثر تھا، اس کے دوست، اس کے دوستوں کے دوست تک اس سے متاثر تھے۔ تو پھر ہو غرور کیوں نہ کرتی؟ دیکھا نا تم نے کس طرح یہ لوگ مجھے ٹارچر کرتے ہیں، میری رسپیکٹ کوئی نہیں کرتا اس گھر میں، وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑتی کہہ رہی تھی۔ فی الحال تو یہ سب چھوڑو، سعد کی خبر نہیں لی، وہ زخمی تھا۔ ادھر میرا دل زخمی ہے، تمہیں سعد کی پڑی ہے؟ وہ ایک دم تپ کر اسے گھورنے لگی۔ لیکن یار، تمہیں یاد ہے اس نے ہمیں کیسے پروٹیکٹ کیا، اور کسی سردار کا ذکر کر رہا تھا، کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہا تھا؟ گھر رہا ہوگا کوئی کہانی، کسی سرداروں کے خاندان سے ہوتا تو میری ڈرائیور کیوں بنتا؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے اس کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ تو جاؤ پوچھ لو، بلکہ تیمارداری بھی کر لینا، ڈاکٹروں کی فوج یہاں جمع ہے، کسی ایک کو ساتھ لے جا کر علاج بھی کروا لینا اس کا۔ بس بس، تم تو شروع ہی ہو گئی ہو۔ ویسے تمہیں پتہ ہے آج کے بعد سے تم ہوم اریسٹڈ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، مگر نمرا کو یقین نہ آیا۔ وہ ہوٹلنگ، پارٹیز اور شاپنگ کے بغیر کبھی رہ سکتی ہے بھلا؟ کبھی نہیں۔ گھر بنا کھانا کتنا بھی لذیذ کیوں نہ ہو، کسی دن باہر سے نہ کھایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن نمرا اس وقت اس کی دماغی حالت سمجھ سکتی تھی، اس لیے کچھ بھی نہ بولی۔ تمہارا شکریہ، تم نے اس کی حفاظت کی۔ CCTV دیکھا میں نے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کس کے داماد ہو؟ عامر گیلانی سعد سے کہہ رہے تھے، وہ جو کچھ دیر قبل ہی کوارٹر سے نکل کر آیا تھا۔ عامر گیلانی کے بلاوے پر لان میں آیا، جہاں وہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اوپر وہ اپنے کمرے کی گلاس وال کے ساتھ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ میں نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تھا سر۔ اوکے، انڈرسٹینڈ ایبل، مگر تمہارے پر اسلحہ کہاں سے آیا؟ وہ وہی سوال پوچھ گئے جس کا اسے ڈر تھا۔ کیا تمہارے پاس لائسنس ہے؟ کیا تم پسٹل ساتھ لے کر گھومتے ہو؟ وہ کڑی نگاہ اس پر ڈالے سوال کر رہے تھے۔ جی میرے پاس لائسنس ہے، مگر میں اسے دن کے وقت لے کر نہیں جاتا۔ رات کے پہر اگر میڈم کو کہیں جانا ہو تو میں یہ ساتھ رکھتا ہوں، کیونکہ 2 سے 3 دفعہ میڈم کافی لوگوں سے الجھ چکی ہیں اور سب طاقتور لوگ تھے، اس لیے میں اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ عامر گیلانی شرمندہ ہوئے، مگر ظاہر نہ کیا کہ ان کی بیٹی کے یہ کرتوت ہے اور وہ اس پر شرمسار ہیں۔ اوکے، اب سے تمہیں میں خاص تاکید کر رہا ہوں کہ وہ جہاں بھی جائے تمہیں ساتھ رہنا ہے، اور مجھے تم پل پل کی خبر دو گے، سن لیا؟ اوکے سر۔ میں نے تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اطلاع دیتے وہاں سے اٹھے۔ شکریہ سر۔ اس نے سر خم دیا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ قدم چلا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ساشا میڈم کالنگ لکھا دیکھ اس نے گہری سانس لی۔ جی میڈم۔ کیا کہہ رہے تھے ڈیڈ تم سے؟ شکریہ ادا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کو جہاں بھی جانا ہو میں آئندہ سے زیادہ احتیاط کروں اور آپ کا خیال رکھوں۔ یقیناً جاسوسی کرنے کا بھی کہا ہوگا، مجھے پتہ چلا ہے تمہاری تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ نہیں، حفاظت کرنے کے لیے تنخواہ بڑھائی ہے، ڈرائیور پلس باڈی گارڈ بنا دیا ہے آپ کا۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ باڈی گارڈ ہو میرے؟ وہ اب کے ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی، مجھے ایک پیکٹ سگریٹ کا لا کر دو، وہ بولی، اور سعد نے بمشکل تاثرات بگڑنے سے روکے۔ نگاہ اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہاتھ ہلایا۔ سعد نے نگاہیں پھیر لیں۔ سوری، میں ڈرائیور اور باڈی گارڈ ہوں، آپ کا بٹلر نہیں۔ میں تمہیں نوکری سے فارغ کر رہی ہوں، سمجھے تم؟ میں آپ کے لیے نہیں، مسٹر گیلانی کے لیے کام کرتا ہوں میڈم۔ اس نے کہہ کر فون کاٹا تو دوبارہ فون آنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا فون کاٹنے کی؟ سعد نے سختی سے آنکھیں میچ کر خود پر قابو پایا۔ بولو، جواب دو مجھے، وہ چلا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے بیک یارڈ میں سگریٹ لا کر دو، سنا تم نے؟
आई एम सॉरी मैडम, मैं ये नहीं कर सकता। क्या? क्या कहा? साथ तुम जानते हो तुम्हारी औकात क्या है? तुम जैसे मुलाजमा को मैं जूते की नोक पर भी नहीं रखती। सुना तुमने? फिर किस बल पर तुम इतनी अकड़ दिखाते हो? वो जवाब दिए बगैर ज़ब्त से सब सुनता रहा, क्योंकि वो मगरूर और जाहिल लड़की का मुंह नहीं नोच सकता था। जो कहा है वो करो। आधे घंटे बाद मैं बैकयार्ड में आ रही हूँ। अगर सिगरेट नहीं लाई तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। सुना तुमने? वो तलखी से कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। कसम है रब की, अगर एक कत्ल जायज़ होता तो मैं इस लड़की को कत्ल कर डालता। वो मुठ्ठियाँ बींचता बड़बड़ाया और वहाँ से चला गया, लेकिन दिमाग इसकी बातों से फट रहा था। पहले ही हाथ का ज़ख्म अभी भरा नहीं था। न इसने बेमुरवत लड़की ने इसका शुक्रिया अदा किया, ना ही इसके हाथ के बारे में सवाल किया। सीधा हुक्म और बदतमीज़ी। वो अपने कमरे क्वार्टर में जाकर बैठा और फ़ोन निकाल लिया। फ़ोन में गेम खेलना इसके कवाइफ तफरीह थी। कुछ देर बाद वो उठकर अपने लिए खाना बनाने लगा। वो अकेले रहकर ख़ुद खाना बनाना भी सीख चुका था। वो मसरूफ़ अपने ख़यालात में गुम खाना बना रहा था जब इसका फ़ोन बजने लगा। वो जानता था कि किसकी कॉल आ रही है। घड़ी पर निगाह डाली और फ़ोन उठाया। सिगरेट ले आए? नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। बाहर आओ। हुक्म देकर फ़ोन बंद कर दिया गया। वो सालन की आंच धीमी करता बाहर आया तो वो पोर्च में खड़ी थी। वो सर झुकाता इस जाने बढ़ गया। क्या कहा था तुमसे? मैडम, मैं एक दफ़ा पहले ये गलती कर चुका हूँ, जबकि सिगरेट आपकी अपनी थी और वो आप गाड़ी में छोड़ कर गई थी तो मैंने लौटा दी, बस। और सर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इनको लगा कि मैं आपके लिए लाया हूँ। इन्होंने उसी रोज़ मुझे मना। वो भी कह ही रहा था जब इसका हाथ उठा और खला में ही मुअल्लिक रह गया। साद ने इसका हाथ पकड़कर नरमी से पीछे करते खुद भी 2 कदम पीछे हुआ। आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की? मैं आपका मुलाजिम हूँ, ग़ुलाम नहीं। ना आपने मुझे ख़रीदा है। आइंदा मुझ पर हाथ मत उठाइएगा। यू ब्लडी नेस्टी मैन! वो बुरी तरह उस पर चिल्ला रही थी, मगर वो वहीं खड़ा इसे संजीदगी और सर्द निगाहों से घूरता रहा। अपनी आंखें नीची रखो। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? इसी पल आमिर गिलानी वहाँ आए। साद का दिल यकदम खुशी से लबरेज हुआ। इन्हें सिगरेट चाहिए थी और आपने मुझे ऐसी किसी चीज़ से मना किया था, इसलिए मैडम गुस्सा हो रही हैं और मुझ पर हाथ उठा रही हैं। वो एहतराम से बोला। साशा नफ़रत भरी निगाहों से इसे देखती रही। अंदर चलो साशा। वो इसे संजीदा अंदाज में हुक्म देते अंदर गए तो वो दांत भींचती इसे देखती रही। तुम्हें देख लूँगी मैं। शहादत की उंगली से इसे तंबिया करती वो वहाँ से चली गई। वो जानती थी इसे अब बाप से फिर जलील होना पड़ेगा, जबकि साथ खुश था कि इसने अपनी तौहीन का बदला ले लिया था। वो गुनगुनाता हुआ अपने क्वार्टर में वापस चला आया। तुम्हें मैंने हमेशा मुलाजमों के साथ एक अच्छा रवैया रखते देखा है, फिर तुम्हें साथ से क्या मसला है? वो एक नफीस लड़का है। वो आपके कुछ नरमी से कह रहे थे। और सिगरेट पीना कब छोड़ोगी तुम? तुम्हें ये ज़ेब देता है? इतनी प्यारी हो तुम, इतनी अच्छी समझदार लड़की हो, ऐसी बाग़ियाना सोच क्यों रखती हो? और जिसका गुस्सा हो उसी पर उतारते हैं। उस पर ना उतार पाएँ तो किसी बेकसूर और ख़ुद से कमज़ोर पर कभी सख्ती मत करना। डैड, ख़ुद से कमज़ोर? वो तंज़िया हंसती। वो चाहकर भी मज़ीद कुछ न कह सकी। मैंने तुम पर घर पर रहने की पाबंदी इसलिए नहीं लगाई कि मैं तुम्हें कैद करना चाहता हूँ। यहाँ पे तुम पर ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। कुछ दिन घर पर रहो ताकि यह मामला ठंडा पड़ जाए। मैंने कुछ लोगों से बात की है, मुझे किस तरह ये बात ख़त्म हो। वो नरमी से समझा रहे थे, मगर साशा खामोशी से बाप को देखती रही, जिससे इनकी बातों से इसे कोई फ़र्क न पड़ रहा हो। कुछ लम्हे मज़ीद गुजरे तो वो वहाँ से चली गई। इसे जाते हुए देखते रहे। इन्हें अपने इस बागी बेटी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। वो 2 से 3 तक घर से नहीं निकली और चौथे दिन आमिर गिलानी एक इंटरनेशनल सेमिनार में अपने दोनों बड़े बेटों के साथ शिरकत करने पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। चलो निम्रा, आज बाहर चलते हैं। वो मौका पाते ही निम्रा को कहने लगी। लेकिन मामू, वो पाबंदी लगा कर गए हैं कि कहीं बाहर नहीं जा सकती तुम। वो यहाँ नहीं है और इन्हें कौन बताएगा? वो तैयार होने लगी। और इस चित्राली पेंडू को सबक भी तो सिखाना है। तुम इसे बख्श क्यों नहीं देती? निम्रा ने तनक कर कहा तो साशा ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। बख्शा ही तो हुआ है, वरना जितना वो मेरा खून जलाता है ना, मेरा बस चलता तो गोली मार देती।
مجھے تو لگتا ہے اس کے بھی تمہیں کے کر یہی خیالات ہوں گے. واٹ ایور ایز ایف آئی کیئر. وہ بڑبڑاتی ہوئی تیار ہو رہی تھی. وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی فریدہ خانم نے انہیں روک لیا. ممانی پلیز، دیکھ رہی ہیں اسے کتنی اداس ہو گئی ہے آج کل. 3 دن ہوئے ہیں صرف، گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھا جاتا. وہ غصہ ہو رہی تھی. جو منگوانا ہے، جو کھانا ہے آرڈر کر کے یہیں منگوا لو. گھر پر منگوانے کی اور وہیں جا کر کھانے کی بات الگ ہوتی ہے نا. جانے دیں، جلدی واپس آ جائیں گے ہم، پلیز. وہ منت کرتے ہوئے بولی. ویسے بھی ہم یہاں چھٹیاں انجوائے کرنے آئے تھے، ابھی ہمیں ٹرپ پر جانا تھا مگر یہ سب ہو گیا. اب کم از کم یہیں قریب تو جانے دیں. اچھا ٹھیک ہے، مگر 10 بجے سے پہلے واپس آنا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہی جانا. وہ کھڑوس تو اس گھر میں کوئی ہیرو ہی بن گیا ہے. وہ بڑبڑائی اور اسے فون کے بجائے میسج بھیج دیا. کچھ دیر بعد ہی وہ گاڑی کے پاس کھڑا ملا. نکسک سے تیار، تازہ بنی شیو نیلی قمیض شلوار میں وہ بے انتہا وجیح لگ رہا تھا. ہمیں قریبی ریسٹورنٹ جانا ہے، اور تمہارا ہاتھ کیسا ہے اب؟ نمرا نرمی سے کہہ رہی تھی. بہتر ہے، آ جائیں، بیٹھ جائیں. وہ نمرا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا. ساشا کی آنکھوں میں غصے کی جھلک اتری، مگر پھر اسے دوسری طرف کا گیٹ کھولتا دیکھ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے. وہ جا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا. کیا آج بھی تمہارے پاس گن ہے؟ نمرا نے پوچھا تو وہ اس بات میں گردن ہلا گیا. کہاں سے آئی؟ میری اپنی ہے، گاؤں سے لایا تھا، چوری ڈکیٹی کے ڈر سے. وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا. تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو تمہیں چور ڈاکو لوٹیں؟ ساشا ہنس دی، جس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا. ساشا نے اس کے جواب نہ دینے پر اس پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی اور پھر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی. نمرا تعصب بھری نظروں سے ساشا کو دیکھ کر رہ گئی مگر کچھ نہ کہا. وہ دونوں ایک مشہور ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھیں اور باتوں میں مصروف ساتھ ساتھ آرڈر کیا ہوا کھانا نوش فرما رہی تھی، جبکہ باہر گاڑی میں بیٹھا فون اسکرول کر رہا تھا. کچھ دیر مزید گزری تو اسے احساس ہوا کہ صرف ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے اتنی دیر. وہ ساشا کا نمبر ملانے لگا جو کہ بند ملا. اس نے دوبارہ ٹرائی کیا اور پھر گاڑی سے نکل کر اندر آیا تو اسے پورے ریسٹورینٹ میں وہ کہیں دکھائی نہیں دی. اس نے واش روم کے باہر انتظار کیا مگر ان کا نام و نشان تک غائب تھا. اسے یکدم ٹینشن ہونے لگی. یہ کیا چکر تھا؟ کہیں ساشا نے اس کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کر دی؟ فریدہ خانم پہلے ہی اسے ان پر نظر رکھنے کی تنبیہ کر چکی تھیں، اور اس نے گاڑی میں بھی ایسی جگہ پارک کی تھی کہ آسانی سے باہر آنے والے لوگ نظر میں آ جائیں، اور وہ فون میں مصروف ہو کر بھی گاہے بگاہے نظر ڈالتا رہا تھا. پھر آگے جا کر پتہ چلا کہ ریسٹورینٹ کے 2 گیٹ ہیں. وہ سر پکڑ کر رہ گیا. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا، اور سوچو اگر اسے پتہ چل گیا، کیا وہ مامی کو نہیں بتائے گا؟ نمرا 15 منٹ بعد ہی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وہ بے فکری سے جھوم رہی تھی. انجوائے کرو نمرا، یہ ایڈونچر تمہیں یقیناً پہلے کبھی انجوائے کرنے کو نہیں ملا ہوگا. لیکن ہم کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. فکر مت کرو، مصیبتوں سے نمٹنا آتا ہے مجھے. وہ اسے بہلاتے ہوئے اندر کی طرف لے گئی. کافی دیر تک وہ ایسے ہی ناچ گانے کرتے رہے. نمرا کچھ دیر بعد واش روم کی طرف گئی تو کسی نے پیچھے سے ساشا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. ہیلو ڈارلنگ. آواز سنتے ہی ساشا کا سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا. دوسری طرف وہ موبائل میں اس کی آخری لوکیشن تک پہنچ گیا تو جو ایک ایسے ایریا میں تھا جہاں قطار سے کلب بنے ہوئے تھے. اب وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ کس کلب میں گئی ہوگی. اس نے ابھی تک کسی کو فون کر کے آگاہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پہلے خود اپنی پوری کوشش کر لینا چاہتا تھا. اسے اس بدتمیز لڑکی پر بلا کا غصہ آیا تھا. یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے. تم یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ تمہارا پیچھا کر کے؟ ویسے بھی تم گھر میں رہ کر محفوظ تھیں، اور میں اتنے دنوں سے اپنا بگڑا چہرہ لیے انتظار کر رہا تھا کہ کب تم گھر سے نکلو گی اور میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا. وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی. اس کا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا. اس نے زور لگاتے خود کو جنید کی پکڑ سے کھینچ کر نکالا. پہلے میں تمہارا غرور تباہ کروں گا. وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. ساشا زور زور سے گیٹ بجانے لگی. یہ گیٹ نہیں کھلے گا. وہ اس کے قریب آیا تو وہ لاتیں مکے چلانے لگی، جبکہ جنید اس کے باوجود اسے اپنے گرفت میں لے چکا تھا. اس نے قریب رکھی شراب کی بوتل اٹھائی. چھوڑو مجھے. ہیلپ! کوئی ہے؟ میری مدد کرو! وہ بری طرح روتی ہوئی چلا رہی تھی. جنید نے شراب کی بوتل کھول کر زبردستی اس کے منہ سے لگائی. پی پی اسے پی. شراب جہاں اس کے حلق سے اترتی اس کے وجود میں کڑواہٹ بھر رہی تھی، وہیں اس کے لباس کو بھی تر کر رہی تھی.
اسی دوران وہ اس کی کاٹن کی سفید شرٹ چیر کر اتار چکا تھا، جسم پر کروپ ٹاپ رہ گئی تھی جس سے اس کے آدھے بازو اور پیٹ واضح تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے چھوڑ دو، وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس نے پھر خود کو چھڑانے کی خاطر زور دیا تو یکدم وہ اس کی گرفت سے چھوٹی اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ واش روم میں داخل ہوتے اس نے جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون آن کیا۔ گیٹ کھول سالی، تو بچ کر نہیں جا سکتے آج، وہ دھڑا دھڑا گیٹ بجا رہا تھا۔ دوسری طرف نمرا واش روم سے آئی تو پورے کلب میں وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے ہر طرف دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ پریشانی میں مبتلا وہ کلب سے باہر آئی تو اس کی نگاہ برابر والے کلب کے ساتھ کھڑی گاڑی پر پڑی۔ کہیں وہ ان کی ہی گاڑی نہیں؟ وہ ابھی اس طرف بڑھ ہی رہی تھی جب سعد باہر نکلتا دکھائی دیا۔ سعد، سعد، ساشا نہیں مل رہی۔ کیا مطلب نہیں مل رہی؟ آپ کے ساتھ تھیں، کہاں گئی؟ اس نے پریشانی سے کہا ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے تیزی سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ مجھے زبردستی۔ کدھر ہیں آپ؟ میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، اسے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسی پل واٹس ایپ پر لوکیشن موصول ہوئی۔ آپ یہاں رکی ہی رہیں، 15 منٹ تک نہ آؤں تو پولیس کو فون کرنا۔ وہ اسے ہدایت دیتا تیزی سے گاڑی سے پسٹل نکالتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کلب میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اس لوکیشن کو فالو کرتا اوپر آیا جہاں پہلی منزل پر کئی کمرے تھے مگر ایک کمرے کے باہر 2 لڑکے پہرا دے رہے تھے اور لوکیشن اسی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دیکھو، تم وقت ضائع کر رہی ہو، میرے چہرے پر اسٹچز نہ ہوتی تو 1 سیکنڈ میں گیٹ کھول لیتا۔ بلکہ میں اتنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ میرے لوگ باہر کھڑے ہیں، اگر تم نے 2 سیکنڈ میں گیٹ نہیں کھولا تو صرف ریپ نہیں ہوگا، گینگ ریپ کرواؤں گا میں تمہارا۔ وہ غصے میں بھرا کہہ رہا تھا جب گیٹ کے باہر ہلچل محسوس ہوئی۔ ہٹو ادھر سے، کون ہو تم؟ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر گیٹ کے باہر سامنے آئے تو اس نے ایک لات اسے رسید کی، پھر دوسرے کی گردن دبوچ کر اسے دیوار پر دے مارا۔ زوردار لات گیٹ کو رسید کی تو جھٹکے سے گیٹ کھل گیا۔ اندر جنید واش روم کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے پسٹول نکال کر اس پر تان لی۔ ہٹو ادھر سے، جلدی۔ ساتھ تیزی سے واش روم تک آیا۔ میں آ گیا ہوں، باہر آ جائیں۔ اسی پل گیٹ کھلا اور وہ تیزی سے نکل کر ساتھ سے آ لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا۔ تم اس دن بھی بیچ میں آئے تھے، لیکن آج اگر تم بیچ میں آئے تو تمہاری میری دشمنی کا آغاز ہو جائے گا۔ اسے میرے حوالے کر دو ورنہ اس ملک میں تمہاری سانسیں تنگ کر دی جائیں گی۔ میں نامرد کی دشمنی سے نہیں ڈرتا، اس نے ساشا کو خود سے دور کرتے کہا تو جنید بری طرح ببھر کر رہ گیا۔ بچے ہو تم، بمشکل 20 کے ہو، ابھی پوری زندگی پڑی ہے تمہاری اور چہرہ بگڑ گیا ہے۔ چھوٹی بات ہے سرجری کروا کے درست کر لینا، لیکن ابھی تمہارے پیر پر یہ میگزین خالی کر دوں میں تو اور وہ بھی ایک ہی جگہ پر تو سوچو، پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ چاہتے ہو میں ایسا کروں؟ وہ اسے پیٹھ کے بل کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے باہر سے ان دونوں کو بلانے لگا جو اسی کے ہم عمر تھے۔ وہ ان سے نہ صرف قد کاٹ میں بلکہ جسامت میں بھی زیادہ تھا۔ ان تینوں کو کمرے میں لاک کرنے کے بعد وہ وہاں سے خاموشی سے نکل آئے۔ ساشا گہرے شوق میں تھی اور شراب کے زیر اثر بھی وہ بار بار لڑکھڑا جاتی اور اسے وہ سنبھالتا ہوا باہر گاڑی تک لایا۔ نمرا نے بے اختیار سے گلے لگایا مگر وہ اگلے ہی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اسے سنبھال کر گاڑی میں ڈالنے لگے۔ اب وہ بیک سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ کیا ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں؟ نہیں، انہوں نے شراب پی ہوئی ہے، اسی کا اثر ہے۔ جب وہ اس کے قریب آئی تو شراب کی بو بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ مگر یہ شراب نہیں پی تھی، وہ ایک دم پریشانی سے بولی۔ انہیں زبردستی پلائی گئی ہوگی۔ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، گاڑی چلانے لگا۔ لیکن اس حالت میں گھر جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر گاڑی چلاتا رہا جیسے کہہ رہا ہو اب یہ میرا مسئلہ نہیں۔ نمرا پریشانی کی حالت میں اسے جگانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ کسمساتی رہی مگر آنکھیں نہ کھولی، وہ گہری نیند میں تھی۔ مین گیٹ پر کیمرہ ہوتا ہے سعد، اور وہی نگرانی میں ہوتا ہے ماموں کے۔ پلیز بیچ سائڈ سے اسے اوپر روم میں چھوڑ دو پلیز۔ اوکے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پچھلے گیٹ کے باہر گاڑی روکتا اسے بازوؤں میں اٹھائے اندر کی طرف آیا۔ انیکسی کے راہداری سے گزرتے، پچھلے لاؤنج کی راہداری پار کرتے، خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا وہ نمرا کی ہمراہی میں اسے اوپر لایا اور اس کے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتا وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال گئی جسے اس نے منہ بناتے پیچھے کیے اور جانے لگا۔ نمرا تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ برے موڈ سے باہر نکل گیا، خاموشی سے سیڑھیاں اترتا، پیچھے کے راستے سے گاڑی لے کر سامنے پورچ میں کھڑا کرتا۔ وہ اپنے کوارٹر جا چکا تھا۔
اسے لگا مصیبت ٹل چکی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ساشا کو لے کر زچ ہو چکا تھا۔ لڑکی نہیں ہے، صرف مصیبت ہے یہ۔ ہڑبڑاہٹ مسلسل جاری تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، موڈ بری طرح آف تھا۔ وہ جلد از جلد اس نوکری کو بھی چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن 2 دن بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے، جب اسے صبح صبح عامر گیلانی کی کال آتی ہے اور وہ اسے گھر کے اندر بلاتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً انہیں 2 روز قبل ہونے والے تماشے کے متعلق خبر ملی ہوگی۔ وہ اعتماد بھرے انداز میں چلتا اندر آیا، جہاں پوری عدالت لگی ہوئی تھی۔ اس نے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ اس کے دونوں بھائی سیف اور شفیع سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماں پریشانی صوفے پر ٹکی ہوئی تھی۔ تو ہفتے کی رات ساشا گھر سے نکلی تھی تمہارے ساتھ؟ اور کہاں گئے تھے تم انہیں لے کر؟ میں انہیں لے کر پہلے کسی ریسٹورنٹ گیا تھا، لیکن 1 گھنٹے بعد بھی وہ لوگ واپس نہیں آئے تو میں چیک کرنے اندر گیا، مگر وہاں نہیں تھی میڈم، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ساشا تلخ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ عامر گیلانی نے کڑی نگاہ بیٹی پر ڈالی۔ اور پھر؟ میں نے انہیں ڈھونڈا، فون ٹرائی کیا مگر فون بند آ رہا تھا۔ ان کی آخری لوکیشن ٹریس کی تو کلفٹن میں آخری دفعہ ان کا فون آن ہوا تھا۔ میں لوکیشن پر پہنچا تو وہاں ہر جگہ کلب تھے، سمجھ نہیں آیا کہ کہاں ڈھونڈوں۔ باری باری 3-4 کلب دیکھے، چوتھے سے نکل کر آ رہا تھا جب نمرا میڈم ملی۔ اس نے نمرا کی طرف دیکھا جو سر جھکا گئی۔ انہوں نے کہا، میڈم ساشا نہیں مل رہی۔ وہ ایک ایک منظر پوری صفائی سے بیان کرتا خاموش ہوا تو ساشا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ لیکن میرے پاس جو ویڈیو آئی ہے، جانتے ہو اس میں کیا ہے سعد؟ انہوں نے فون آگے بڑھایا تو سعد نے الجھن آمیز انداز میں فون پکڑا۔ اسکرین پر چلتی ویڈیو اسی کلب کی تھی، وہی لباس، وہی منظر، مگر کردار بدل چکے تھے اور کہانی بھی۔ ان دونوں کو قابل اعتراض حالت میں انتہائی قریب دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس نے فون کی اسکرین آف کی، چہرے پر غصے اور غضب کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ یہ ایک جھوٹی ویڈیو ہے، سچ وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کردار کون کون ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ اور رہی میری بیٹی ساشا، جس نے میری بات کو کبھی نہیں سنا، اپنی چلائی، اپنی مرضی، اپنی ضد، اپنی زندگی کی تن و تنہا وارث ہونا۔ تم ساشا کی طرف دیکھ، وہ سفاکیت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سعد، تم ایک اچھے گھر کے لڑکے لگتے ہو۔ تم نے مجھ پر اس عرصے میں بہت احسان کیے ہیں، ایک اور احسان کرو گے مجھ پر؟ میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہے، اسے میرے کاندھے سے اتار کے لے جاؤ، بدلے میں تمہیں گھر، گاڑی، کاروبار سب میں دوں گا۔ اس سے شادی کر کے اسے میری زندگی سے بہت دور لے جاؤ۔ ان کی بات پر وہاں موجود ہر ایک نفوس اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ڈیڈ، میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، لاپرواہی کی ہے میں نے، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا، میں ایک ڈرائیور سے شادی کر لوں؟ شام تک مجھے جواب چاہیے۔ سعد، امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میرا قصور کیا ہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ اگر شادی نہیں کرو گی تو اسی وقت تمہیں جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نکال دوں گا، مگر تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب تمہاری وجہ سے میرے گھر کا ماحول خراب ہے۔ میری چھوٹی بیٹی کے ذہن پر کیا اثر پڑ رہا ہے جانتی ہو؟ وہ ابھی صرف 16 کی ہے، میں بھی تو صرف 20 کی ہوں۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور میں پہلے ہی سب کو کہہ چکا ہوں، جو تمہاری طرفداری کرے گا وہ بھی تمہارے ساتھ اس گھر سے فارغ ہے اور میری زندگی سے بھی۔ وہ حکم سنا کر وہاں سے جا چکے تھے۔ سعد ایک خاموش نگاہ روتی چیختی ساشا پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔